السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج شام کو جب میں یہ ایوننگ واک کے لیے نکلا افطاری سے کوئی پونا گھنٹہ پہلے، تو ان پرندوں کی خوبصورت چہچہاتی آواز سن کے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہر وقت خدا تعالیٰ کی حمد کے گیت گاتی رہتی ہے، تو انسان جو ہر وقت کسی خاص مقصد کے لیے بھاگم دوڑ میں رہتا ہے، کیوں نہ وہ بھی اپنی ہر بات کا آغاز درود شریف سے کرے، نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے، اور انہوں نے ذکر بھی کیا کہ میری پہ جو درود بھیجے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، روز قیامت شفاعت کی درخواست کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ جب بھی وہ اپنی کسی گفتگو کا آغاز کریں یا کسی سے مخاطب ہوں، اگر بآواز نہیں تو دل میں ضرور درود شریف کو مد نظر رکھیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ، آخری عشرہ، نجات کا عشرہ، آگ کے عذاب سے نجات کا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ ہماری سیر یا واک، یہ کوشش جو ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کی ترغیب دلائی جائے۔ مجھے اکثر جاننے والے عزیز و اقارب یا دوست یہ کہتے ہیں کہ اکثر بہت زیادہ قبرستانوں کی تصویریں دکھاتے ہو اور فوت شدگان کا ذکر کرتے ہو، اور اکثر و بیشتر تم ایسی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں آج کل جہاں کہ پوری دنیا ایک بیٹھک، ایک ڈرائنگ روم بن چکی ہے، اس کے اندر اگر آپ جائزہ لیں تو کتنے پرسنٹ جو شیئرنگ ہے وہ دنیا کے تماشے کی، دنیا کے ہلے گلا اور فن کی جاتی ہے۔ بہت کم آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انسان عاقبت کے متعلق بات کرے یا انسان احساس دلائے کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہو جانا۔ تو کیوں نہ اس کو مد نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ بیلنس کریں اپنی لائف کو دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ جو مذہبی کام ضروری ہیں، جو آپ کے فرائض وہ بھی ادا کریں۔ میری نظر اس وقت بات کے دوران یہ سامنے نظارے پہ پڑ رہی ہے، کتنا خوبصورت حسین منظر ہے۔ یہ جو بادل سرمئی، یہ کیا کہتے ہیں، سلیٹی کلر میں یا گرے کلر میں، اور پیچھے وائٹ کلر کا جو سورج کی شعائیں ہیں، بڑا ہی خوبصورت امتزاج بنا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرف، اگر اس طرف ہم نظر ڈالتے ہیں ساتھ ساتھ، یہ جو نظارے ہیں ہر انسان اپنے اپنے ملک میں دیکھتا ہے، لیکن ان کو جو مشاہدہ یا ان کے اوپر غور کرنے کا انداز ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ میں تو جب بھی ایسے خوبصورت نظاروں کو دیکھتا ہوں تو بڑی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسی کیسی خوبصورت چیزوں سے نوازا ہوا ہے۔ ابھی مارکیٹ کے اندر میں گیا، بالکل خشک سی ہر چیز، سارا دن کا، اور باہر نکلا تو ہر چیز جل تھل ہوئی تھی، اچانک بارش۔ اس سے مجھے یہ ذہن میں خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتے ہیں، باران رحمت، یہ پتہ نہیں آج کسی کی دعا قبول ہوئی، کیونکہ وہ جو واقعہ آپ نے سنا کہ ایک باغ تھا تو اس کو خدا تعالیٰ کسی آدمی نے جنگل میں آواز سنی کہ فلاں بادلوں سے آواز آئی کہ برس جاؤ، اور وہ ایک گھاٹی کے اوپر برسے اور پانی چلتا چلتا ایک باغ میں پہنچا۔ وہ آدمی نے پیچھا کیا تو وہاں جا کے بزرگ کو پوچھا بھی یہ کیا ماجرا ہے، بادل گرجے ہیں، اور یہ تو انہوں نے کہا جی میں تو اپنی اس آمدنی کے 3 حصے بناتا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتا ہوں، ایک میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک جو ہے وہ میں اس کی باغبانی یا اس کے لیے دوبارہ تیاری کے لیے۔ تو وہ بات سن کے تو انہوں نے کہا اچھا، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جب انسان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے۔ تو آج جس وقت بارش ہوئی ہے نا، اچانک میں اندر میرا 15 منٹ لگے ہوں گے، باہر آ کے ایک دم ہر طرف، اور کوئی اوپر بادل گہرے نہیں، کوئی ٹکڑی ایسے کر کے، تو یہ واقعہ میرے دل میں اسی وقت آ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو
بخشنا چاہتا ہے یا کسی پہ رحمت کرنا چاہتا ہے تو اس انن فنن ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کس کا کون سا فعل اللہ کو پسند آ جائے اور اس کی وہ جو کہتے ہیں نا نایا کنارے لگ جائے، روز قیامت اس کی شفا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو مثبت سوچنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو سوچیں، اور کوشش یہ کریں کہ کبھی بھی آپ کے زبان سے یا آپ کی ہاتھ سے کسی انسان کا دل نہ دکھے، تکلیف نہ پہنچے۔ کئی کام ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن اس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، کسی کا دل چھلنی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو بھی جائے، کیا کہتے ہیں کہ بغیر کسی علم کے، غیر دانستہ، تو اللہ تعالیٰ سے انسان یہ ہر وقت دعا کر سکتا ہے، اللہ میاں اس چیز سے محفوظ رکھنا، کسی کا دل میری وجہ سے دکھے نہ، کسی کو تکلیف نہ پہنچے میری وجہ سے۔ کیونکہ اکثر و بیشتر یہ سننے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو فرائض ہیں، لیکن جو انسانوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ روز قیامت پھر وہ جو انسان جن کے ساتھ زیادتی کی گئی، جن کا دل چھلنی کیا گیا، جن کا دل، اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے اس بات کرنے کی کہ آج کل پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک طوفان بدتمیزی پیدا ہوا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ اکثر لوگ جو پہلے کسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، فرقے ہیں، ڈیفرنٹ فرقے ہیں، خاص طور پہ جماعت احمدیہ کے ساتھ تو ان کو اتنی زیادہ تکلیف ہے لوگوں کو، کیونکہ جماعت احمدیہ پوری ورلڈ میں اسلام کا جو نام روشن کر رہی ہے یا تبلیغ کے فرائض انجام دے رہی ہے، افریقہ سے لے کے مطلب پانچوں جو بر اعظم کے کناروں، دنیا کے کناروں تک قرآن مجید کے تراجم، اس کے ساتھ بعض لوگوں کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ جب تکلیف کے مارے پہلے تو وہ جماعت سے باہر نکلتے ہیں، اور پھر یا ان کی حرکتوں کی وجہ سے جب ان کو اخراج ہوتا ہے تو پھر وہ اس لیول پر اتر آتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک انسان اتنا زیادہ گر سکتا ہے۔ نہ صرف مرد، بعض عورتیں اس لیول کی گفتگو کرتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک شخص جس نے کسی تھالی میں کھایا ہو، یا ایک شخص وہ جو کسی جماعت کے ساتھ منسلک رہا ہو، وہ نکلنے کے بعد اتنا زیادہ گر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے، کیونکہ اس طرح لوگوں کے دل دکھانا یا تکلیف دینا، آپ دیکھیں نا، اگر کسی کا کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی بہن فیملی کے اندر، اس کے متعلق آپ میڈیا پہ آ کے یا ویسے ایک گندی زبان استعمال کرنی شروع کر دیں اور فرضی کہانیاں بنا کے ایسے مزے لے کے لپٹے، اس کو تکلیف تو ہوگی، اور خدا تعالیٰ اوپر دیکھ رہا ہے۔ یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ انسان کو پہنچائی تکلیف یا انسان کے مارے حق، وہ خدا تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اپنے حقوق وہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ان لوگوں کی اتنی سمجھ ہو تو امید ہے کہ وہ اس چیز سے باز آ جائیں گے۔ باقی جو آج بات کرنے والی تھی وہ میں بھول گیا۔ آج 3-4 افسوسناک درد والی خبریں ہیں، میں آپ دوستوں کے ساتھ چلتے چلتے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ساتھ ان کی میں تصاویر بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے دیکھیں، جو انسان اس دنیا میں آتا ہے اس نے ایک دن جانا ہے، یہ تو ایک پکی بات ہے، اس سے تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن بعض انسان خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو دکھ دیا ہوتا ہے، انہوں نے دنیا کے لیے کوئی ایسے اچھے کام نہیں کیے ہوتے، بلکہ ہمیشہ حق مارا ہوتا ہے یا مسلم مذہبی بنیادوں پہ، دنیاوی بنیاد، ان کو پھر لوگ بعد میں برے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں۔ لیکن خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جو بالکل آرام سے سارا وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے گزار جاتے ہیں، ان کو انسان ہمیشہ پازیٹیو رنگ میں۔ دوسری بات یہ ہے، ماں، باپ، بہن، بھائی، دوست، عزیز و اقارب، یہ رشتہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس کا جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، دور سے کہہ لینا یہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے چند دن پہلے ہمارے محلہ دار تھے ماسٹر صدیق صاحب، وہ جرمنی میں رہے کافی عرصہ، لیکن
وطن کی جو محبت، وطن کی مٹی میں جو اس دنیا سے جانا، یہ ان کی قسمت میں تھا۔ وہ پھر واپس چلے گئے، وہ پھر غالباً صدر محلہ بھی کچھ عرصہ خدمات ادا کرتے رہے۔ پھر ان کی دکان تھی، اب کپڑے کی دکان تھی، ان کا بیٹا جرمنی میں، ایک کینیڈا میں، 2 جرمنی میں۔ تو ان کی چند ہفتے پہلے وفات ہو گئی، اور بڑی اچھی صحت تھی، میں ان کو جانتا تھا، اور چلتے پھرتے اچانک بیمار ہوئے ہیں اور پھر اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کے بچے 2 پہنچ سکے، اور ایک بیٹا جو جرمنی تھا وہ قانونی وجہ سے نہ پہنچ سکا۔ یہ بڑی دکھ کا وقت ہوتا ہے جب انسان ایسے موقعوں پہ نہیں پہنچ سکتا، پھر انسان پچھتاتا ہے کہ میں کیا کیا، میں نے یہاں آ گیا کیا پایا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہمارے آج اپنا فرینکفرٹ کے اندر ایک افسوسناک خبر تھی، ہمارے حلقہ کے چودھری مسعود صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی، ان کی وفات ہوئی۔ میں ان کا نام اور ان کی تصویر بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور ان کے بھائیوں نے جو اپنے بھائی کے متعلق چند الفاظ اچھے رنگ میں بیان کیے ہیں، ان کا بھی ذکر ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک تیسری جو آج افسوسناک خبر ملی پاکستان سے، وہ ہمارے ایک دوست ہیں موسیٰ، وہ بشیر کریانہ سٹور گول بازار ربوہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، جو الکیمسٹ کے سامنے وہ موسیٰ ہمارے جاننے والے، مطلب جب ہم ربوہ میں تھے تو اکثر ملاقات بھی ہوتی تھی، سلام دعا بھی تھی۔ تو ان کے والد صاحب بشیر صاحب، ان کی وفات کی اطلاع ہے۔ اب یہ بزرگ جو وفات پا گئے ہیں، ان کی عمر 80 سے ابو تھی۔ اب جانا اس دنیا سے تو ایک لکھی ہوئی تقدیر ہے، لیکن ایک چیز پہ اگر انسان غور کرے، میں اپنے انداز میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے اس اولاد کی جنہوں نے اپنے والدین میں سے کسی کو اتنا عرصہ باحیات اپنی زندگیوں میں دیکھا۔ آپ سب کو کے علم میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی جب ان کی وفات ہوئی۔ تو اگر کوئی شخص 63 برس سے زیادہ، یا 70 برس سے زیادہ، یا 80 برس سے زیادہ عمر پاتا ہے صحت کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، کرم ہے، اور یہ ایک بونس لائف ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کا پیارا اس دنیا سے 63 برس میں چلا گیا تو اس کا جو دکھ، جو غم تھا پوری امت کو، وہ ایک طرف رکھیں، اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جو ہمارے بزرگ 70-80 سے اوپر زندگی پا کے اس دنیا سے جاتے ہیں، وہ ان کے لیے دکھ، افسوس ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن اگر اس مثال سے کمپیریزن کیے جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنی صحت والی اتنی لمبی زندگی پا کے گئے۔ یہ ہم چند دن پہلے ہمارے ایک ادھر جرمنی میں ہی کافی عرصہ سے مقیم تھے، ربوہ میں اوان محمود کے سامنے ان کی ایک دکان ہوتی تھی۔ میں ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں ان کا بھی انشاءاللہ تعالی ذکر کروں گا، کیونکہ یہ 3-4 افسوسناک خبریں جو اکٹھی ہو گئیں۔ آج کل کا جو دور ہے جس میں ہم پہنچ کے نہیں افسوس کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت دی ہے کہ ہم ایک انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان کے عزیزوں سے، ان سے بچوں سے، ان کے عزیزوں دوستوں سب سے اظہار ہمدردی، اظہار افسوس کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان چاروں فوت شدگان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بلند مقام عطا کرے، بچوں کو اور عزیزوں کو صبر کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ باقی جتنے بھی ہمارے بزرگ باحیات ہیں ان کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی دے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری ہے، اپنے پیارے آقا کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ باقی اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ جرمنی کے اندر جب کوئی وفات ہوتی ہے تو کس انتظام اور کس منظم طریقے سے قانون کی پاسداری رکھتے ہوئے کرونا حالات میں تدفین ہوتی ہے، کیا اسی طرح جب پاکستان میں ہمارے کوئی بزرگ یا کوئی دوست یا کوئی عزیز فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ اور پھر اس کے بعد جو تدفین کا مرحلہ ہے وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو چند شارٹ ہائی لائٹس وہ بھی اینڈ پہ شامل کر دوں، تاکہ ہماری جو نسلیں ہیں، ہمارے جو بچے یہاں بڑے ہو رہے ہیں، وہ جب یہ دیکھیں ان کو پتہ چلے کہ کس طرح سے ہمارے اسلام کے اندر جو ایک فوت شدہ ہے اس کی تدفین اور پروسیس جو سارا اس کا جنازے کا ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر رنگ میں اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق دے، اور
اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں اور جاننے والوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق دے، کیونکہ آج کے دور میں کوئی پتہ نہیں کہ کون نیکسٹ یہ اس دنیا سے جانے والا ہے۔ السلام